السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ ہلو جی بتائیے۔ جی مفتی فرحان صدیقی صاحب بول رہے ہیں؟ جی بتائیے کون؟ اچھا، میں نور حسن بول رہا ہوں۔ اچھا نور حسن بھائی، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ جی اور بتائیے کیا چل رہا ہے؟ جی بس سب بڑھیا ہیں صاحب، فرحان صدیقی صاحب، مفتی فرحان قاسمی صاحب۔ اچھا، آج کیسے یاد کر لیا آپ نے؟ میں یار یہ پوچھ رہا تھا کہ اچھا یہ جو ہندو ہوتے ہیں، جی ہندو کافر، ہندو کو کافر مشرک کہتے ہیں یا کیا ہوتا ہے؟ ہندو کا مطلب کیا ہوتا ہے ہندو کا؟ دیکھیے، ہندو تو ہم بھی ہیں، جو ہندوستان میں رہنے والا ہے وہ ہندی ہے۔ ہم عرب میں جائیں گے تو یہ کہیں گے نا ہندی کیوں؟ نہ تو ایک دیکھیے جی مفتی بتائیے صاحب، آپ میری بات نہیں سمجھے۔ آپ کیا سمجھے؟ دیکھیے ایک منٹ نور حسن بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک منٹ آپ کی بات روک کے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں۔ ہلو جی میں چاہتا ہوں، ہلو ہاں میں بول رہا ہوں۔ سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ جی میں سن پا رہا ہوں آپ جی کو۔ میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں، فی الحال میں کچھ کام کر رہا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں نا کسی بھی سلسلے میں تو آپ عشاء کے بعد بات کر لیں، 9 بجے کے بعد، یا پھر کل کر لیں بات۔ مفتی فرحان صدیقی قاسمی صاحب، بس 1 منٹ کا کام ہے۔ میں نے کہا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم سبھی ہندو ہیں، بات لمبی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ہاں آپ نے کہا جیسے سبھی ہندو ہیں، ہندی ہندوستان میں رہنے والا وہ ہندو ہے، ہندی ہے، یہ نسبت ہندی کہیں گے کہ ہند کا رہنے والا ہے، ہندی ہے، ہندو نہیں۔ جی ہندو کا مطلب سیدھا سیدھا کافر مشرک، جی ٹھیک ہے؟ جی بتائیے۔ ہندو کا مطلب سیدھا سیدھا کافر مشرک۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیے بات کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ بس یہی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہندو کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ ہم بھی ہندو ہیں۔ اچھا، کیا آپ ہندو ہیں یا ہندی ہیں؟ ہندو کسے کہتے ہیں؟ ہندو تو لفظ ہم نے خود بنایا، اصل تو ہند ہے لفظ۔ دیکھیے عام ہندی کی عرف عام کو جانتے ہیں نا مفتی صاحب؟ اب میری سنو گے آپ؟ ہاں سنائیے۔ عرف کا ہی تو بتا رہا ہوں، عرف کو ہی تو بتا رہا ہوں میرے بھائی۔ دیکھیے اصل لفظ ہے ہند۔ ہم اگر اہل علم طبقہ لگائیں گے تو ہم یا نسبتی لگاتے ہیں، ہم ایک بانوں میں ہندی ہم بولتے ہیں، لیکن عرف عام میں جو مشہور ہے وہ تو جانتے نہیں ہے نا ان چیزوں کو۔ وہ تو ہندی سے ہندو کرنے لگے، اور یہ پھر یہ لفظ خاص ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ۔ تو جب خاص ہو گیا تو میں وہی تو پوچھ رہا ہوں مفتی صاحب، جی وہی پوچھ رہا ہوں کہ ہندو۔ آپ بات کو بہت گھماتے ہیں، آپ اپنا سوال پیش کیجیے، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ بس ارے میں نے آپ سے، میرا کوئی سوال نہیں ہے اس پہ، آپ یہ مت سمجھیے کہ کوئی طنز کرے گا، ٹھیک ہے؟ میں آج آپ سے کوئی بھی طنز نہیں کروں گا۔ نہیں، طنز کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے میں نے آپ سے کافی بار بات کی ہے، مجھے آپ سے بات کر کے اچھا لگتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اب میں آپ دوسرے ساتھی ہیں، آپ کے 2-3 ساتھی ہو رہے ہیں، وہ بھی تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کرتے ہیں۔ مجھے اچھا لگتا ہے، کہیں ہماری کوئی آپسی دشمنی نہیں ہے۔ جی بالکل۔ ساتھی ایسی ہیں نا جو گالی دیتے ہیں عبداللہ بھائی، تو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے بالکل۔ دیکھیے آپ سے میری پہلے بھی بات ہوئی ہے، جی تب بھی میں نے پیار محبت سے بات کی ہے، اور ابھی بھی بات ہو رہی ہے، اور میں چاہتا ہی یہ ہوں کہ پیار محبت سے جو بات ہو جائے نا اس میں بڑا مزہ ہے۔ بہت اچھی بات ہے آپ کی۔ بس میں خالی ویسے ہی پوچھ رہا تھا آپ سے کہ ہندو کا معنی کیا ہے، ہندو کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہہ دیا کہ ہم بھی ہندو ہیں۔ جی وہ تو میں ہندی کے حساب سے، اگر یہ لفظ عرف کے حساب سے دیکھا جائے تو پھر یہ انہیں کے لیے خاص ہو چکا ہے۔ اب ہندو غیر مسلموں کے لیے، ہاں تو غیر مسلم کافر ہیں یا نہیں ہے؟ جی بالکل کافر ہیں، بالکل کافر مشرک ہے نا؟ جی وہ تو کافر اور مشرک دونوں ہیں، کیونکہ ایک تو اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، جی دوسرے 360 بتوں کی اللہ کے ساتھ معاذ اللہ وہ 360 نہیں 33 کروڑ دنیا کا تو کوئی مذہب ہی نہیں، کسی کو پوجنے لگتے ہیں۔ بہرحال
मतलब बातिलाने बुत को मानते हैं, ऐसे करके मानो। जी जी जी, ठीक है, भी हैं, मुशरिक भी हैं जी। हाँ, तो हिंदू का माना मतलब हिंदू कोई मजहब नहीं है, पहली बात। ठीक, अब दूसरी बात ये है कि हिंदू खास तौर से गैर मुस्लिमों को, मुशरिकीन को बोला जाता है। जी जी, ठीक, नहीं सब गैर मुस्लिमों को नहीं दे, ईसाई वगैरह हैं, उन पे हिंदुओं का इतलाक नहीं होता है। हिंदू का इतलाक सिर्फ इन्हीं बिरादरी पर होता है जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में पाई जाती हैं। हाँ हाँ, अरे जी, ईसाई को ईसाई कहा जाएगा जी, ईसाई को ईसाई कहा जाएगा, पंजाबी को पंजाबी कहा जाएगा। ठीक है, हिंदू सिर्फ ये भगवान सैनी वैनी और कई सारी बिरादरी इसमें आती हैं हिंदुओं में। ठीक है, मैं सब कुछ बता दूंगा, मगर आपसे पूछना चाहता था, जो वेद को मानते हैं ना, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये असल हिंदू धर्म है। हाँ, मानते तो नहीं, मतलब ये हाँ धर्म नहीं है, हाँ धर्म नहीं कह सकते, धर्म तो कहीं भी नहीं लिखा है। जी जी, हाँ, चलिए, बहरहाल किसी साहब से बहस चल रही थी, वो कह रहा था कि नहीं हिंदू का मतलब काफिर नहीं है और काफिर का मतलब हिंदू नहीं है, ऐसा कुछ बोल रहा था वो। नहीं, वो उस हिसाब से बोल रहा होगा निस्बती, लेकिन ये बात सही है कि हिंदू का लफ्ज उस सामने अब खास हो चुका है उन्हीं कौम के लिए। हाँ, उसी कौम के लिए है ना। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बस यही पूछ रहा था। हाँ, वो नूर हसन साहब, मैं आपसे बात करना चाहता था उसके मौजू पे, हमारे अकाबिर की किताबों पर जो शिकाल है ना, उसके मौजू के हिसाब से मैं आपसे बात करना चाहता था। किस टॉपिक पर करेंगे, बोलिए। नहीं, हिफ्जुल ईमान वगैरह की जो इबारतें हैं हमारे अकाबिर की, इल्म गैब पर बात करेंगे। नहीं, हमारे अकाबिर की किताबों पर जो एतराज किया है अहमद रजा साहब ने, उन पर उस पर बात करना चाह रहा हूँ। मौजू यही है, जो 2-3 किताबों पर एतराज किया है ना। लेकिन हाँ, तो बहरहाल आप टॉपिक चुन लीजिएगा। ठीक है, इल्म गैब पर बात करेंगे, हाजिर और नाजिर पर बात करेंगे, नूर व बशर पर बात करेंगे, इख्तियार रसूल पर बात करेंगे। नहीं, मौजू मैं बता रहा हूँ ना आपको, मौजू सुनिए आप, मैं अभी बता रहा हूँ। मौजू है अहमद रजा खान साहब ने जो हमारी किताबों पर एतराज किया है, हमारे अकाबिर की कुफरी इबारत बताई है जिन्हें, उन पर बात करना चाहता हूँ। तो किसी एक किताब को चुन लीजिएगा। ठीक है, जब आप बात करना चाहें तो कॉल कर लीजिएगा। हिफ्जुल ईमान, नहीं आप मुझे वक्त हिफ्जुल ईमान, देखिए तो मुनासिब नहीं है। जी जी, हिफ्जुल ईमान। अच्छा, ठीक है, कल परसों कॉल कर लीजिएगा। कल या परसों? परसों कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि कल मैं जो है ठीक है किसी काम में। ठीक है, या अगर शाम असर, या अगर असर के टाइम कॉल करना चाहें, असर के बाद, तो कॉल करके देख लीजिएगा। अगर मैं फ्री रहा तो इंशाल्लाह बात करूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है जनाब। हाँ, तो हिफ्जुल ईमान पर बात करेंगे। जी जी, हिफ्जुल ईमान पर बात। तो हिफ्जुल ईमान जो लिखी गई है वो इल्म गैब के इनकार में लिखी गई है। नहीं, देखिए आप देखो, मैं अभी आपको वाजे कर दूं ये बात। अगर आप देखिए गैब पे तो लिखी गई, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन मेरा मौजू समझने की कोशिश कीजिए। मेरा मौजू है अहमद रजा खान साहब ने जो, ये तो आपको मालूम ही है कि हमारे अकाबिर की किताबों पर एतराज किया है, 3 किताबों पे खास तौर से, है ना, आपको मालूम? बोलो बोलो बोलो। जी जी, मैं इसी मौजू पे बात करूंगा कि अहमद रजा खान ने जो फतवा दिया था वो सही नहीं है। मेरा ये वो रहेगा, वो फतवा उसी के मुतालिक यही चीजें मैं उसमें। ठीक है, जैसे चाहो जैसे चाहो। नहीं है, आपको पहले ही बता रहा हूँ, कभी आप समझ, मौजू में गैब नहीं है, मौजू है हमारे अपने अकाबिर का दिफा जो उन्होंने एतराज किया है। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो, हाँ, ठीक है।